اسی میں حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، وہ حضور کے ساتھ چچا زاد بھائی بھی تو تھے نا، تو سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گھوڑے یا اونٹ پر. فقال علی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا، یا غلام، اے بیٹے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں تلقین کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو اور انہیں محفوظ رکھو. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ کو یاد رکھو، تمہارا قلب اللہ سے غافل نہ ہو جائے. اللہ کی حفاظت یہ ہے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو. احفظ اللہ تجدہ تجاہک یا امامک، دو الفاظ ہیں. اللہ کو یاد رکھو گے تم اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے، ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ تمہارے دل میں اللہ کے اوپر یقین موجود ہے، اللہ پر جو ہے ایمان موجود ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب کوئی شے مانگنے کا خیال ہو، مانگنے کی ضرورت ہو، اللہ سے مانگو، کسی سے مت مانگو. نوٹ کیجیے اس بات کو. حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں، جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو، کسی انسان سے نہ مانگو. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا کسی کے دل میں ڈال دے گا اور وہ چیز آپ تک پہنچ جائے. مانگو اللہ سے. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب استعانت کرنی ہو، مدد چاہنی ہو، تو صرف اللہ سے مدد مانگو. استغناء عن الخلق، مخلوق سے انسان جو ہے بالکل مستغنی ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے اللہ کے حوالے اپنے معاملے کو کر دینا.